السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ 3 اگست 2025 ہے ناظرین، بدھ کا دن ہے۔ بڑی اہم خبریں ہیں۔ پاکستان میں شدت پسندی کارروائی میں خیبر پختونخوا میں مسلسل اضافے کے ساتھ ساتھ افغانستان سے مسلسل دراندازی ہو رہی ہے۔ ایک بار پھر پاک افغان بارڈر پہ کرم کے علاقے میں شدت پسندوں نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ فینسنگ کو کاٹ کے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جھڑپ کے دوران شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ 3 شدت پسند جو پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے ناظرین، اور ساتھ BNP بلوچستان میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل جلسے میں تھے شہوانی میں، ساتھ اپوزیشن لیڈر جو تحریک انصاف کی طرف سے نامزد کردہ ہیں محمود خان اچکزئی، وہ بھی اس جلسے میں شریک تھے۔ اس شہوانی اسٹیڈیم میں جو حملہ ہوا ہے اس میں 15 افراد، خودکش حملہ تھا، 15 افراد شہید ہو گئے ہیں، اب تک 31 بیچ میں زخمی ہیں۔ سردار اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی محفوظ ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ کرم میں، لوئر کرم میں ایک مسافر گاڑی پہ حملہ کیا گیا ہے جس میں 7 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ایک بار پھر فسادات پھوٹنے کا خطرہ ہے۔ کرم کے حالات پہلے ہی ہم سب جانتے ہیں۔ بنو میں ناظرین جو کل ایک بڑا حملہ کیا گیا تھا FC لائن پہ، اس میں ہلاکتیں جو پولیس اہلکاروں کی ہیں وہ 6 ہو گئی ہیں، اور 6 سے 7 شدت پسندوں کو اب تک ہلاک کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ افغانستان زلزلے کے متاثرین کی مدد جو ہے وہ جاری ہے پاکستان کی طرف سے بھی، اور 35 امدادی قافلہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت پاکستان کی طرف سے بھجوایا جا رہا ہے زلزلان زدگان کی مدد کے لیے۔ ساتھ بات کریں گے افغان مہاجرین جو جتنے بھی پاکستان میں ہیں جن کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں مختلف علاقوں میں شروع ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان سے بار بار دراندازی ہوتی ہے۔ درجنوں شدت پسند دہشت گرد جو ہے TTP کے، حافظ گل بہادر گروپ کے، وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں فینسنگ کو، بارڈر کو کاٹ کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کی مدد جو ہے، ان کی مدد باقاعدہ جو ہے وہ وہاں پہ موجود افغان کمانڈر جو ہیں، سیکیورٹی فورسز جو افغانستان کی ہے، وہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو واچ کرتے ہیں، اور تبھی ان TTP کو پاکستان کے علاقوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ گزشتہ رات جو ہے پاک افغان بارڈر جو ہے، تال بارڈر کراسنگ پہ شباک کا علاقہ ہے، یہ کرم کے ساتھ یہ علاقہ لگتا ہے ناظرین، اور ضلع ہنگو اور ضلع کرم ایجنسی، ان کی پہاڑی علاقوں سے یہ علاقہ جو ہے وہ لگتا ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ افغانستان کے اگر آپ علاقے دیکھیں تو بارڈر تو پورا ننگرہار سے لگتا ہے، اور ساتھ پکتیا کا جو علاقہ ہے افغانستان کا، اس سے یہ لگتا ہے۔ تو زیادہ یہ جو آج کا شباک کا علاقہ ہے جو کراسنگ ہے، یہ پکتیا افغانستان کے علاقے سے لگتا ہے، اور پکتیا سے ہی شدت پسند پاکستان کے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ 7 سے 8 شدت پسند گروپ کی شکل میں پاکستانی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش میں سیکیورٹی فورسز نے ان پہ فائرنگ کھول لی۔ جیسے ہی یہ کراسنگ کر رہے تھے تو بارڈر پہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ان پہ فائرنگ کی، اور فائرنگ سے 3 شدت پسند دہشت گردوں کو موقع پہ ہلاک کر دیا، جبکہ باقی 4 بیچ میں زخمی ہیں۔ مگر چونکہ بارڈر کراسنگ کے دوران ہوا ہے تو 2 شدت پسند پاکستان کے علاقوں میں گرے، جن کی ڈیڈ باڈیز یہاں سے ملی ہیں، اور ایک ڈیڈ باڈی اس سائڈ پہ افغانستان کے پکتیا علاقے میں جو ہے وہ اس سائڈ پہ پڑی ہے، اور زخمی جو ہے وہ بھی افغانستان کی اس سائڈ پہ ہے۔ تو پاکستان نے ایک بڑی کارروائی ناکام بنا دی ہے جو پاکستان میں دراندازی کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین، بلوچستان کے علاقہ سمبازا میں گزشتہ دنوں جو ہے وہ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے بڑی کارروائی کی تھی۔ اسی طرح سمبازا بارڈر کراسنگ پہ جو ہے 50 سے زائد شدت پسند پاکستان میں داخلے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستان نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، جس میں 33 شدت پسند افغان جنگجو نکلے تھے۔ تو افغانستان کے جو جنگجو ہیں جو لڑ رہے تھے پہلے امریکہ اور نیٹو کے خلاف، اب وہ جنگجو بھی باقاعدہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ان کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ تو جب پاکستان کے پاس ایویڈنس بھی آ گئے کہ 33 شدت پسند جو افغانی تھے جن کو پاکستان نے
ہلاک کیا اور ساتھ ان کا امریکی اسلحہ بھی برآمد کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہاں پہ قبائلی جرگے ہوئے اور ان کی لاشوں کو حوالے کیا گیا۔ پاکستان نے یہ تمام تر مسائل جو ہیں، یہ تمام تر واقعات جو ہیں، یہ افغان حکومت کے ساتھ اٹھائیں۔ افغان حکومت ان آفیشلی تو اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، مگر آفیشلی جو بیان دیتے ہیں کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوتی، وہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ان کو بھی ڈر ہے۔ اس ٹائم پہ ان کی کوئی اپوزیشن ہے نہیں، اور امریکہ اور نیٹو کے خلاف TTP 2007 سے ہی افغان طالبان کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف اور نیٹو کے خلاف لڑتی رہی ہے، اور ان کے آپس میں معاہدے ہیں، اور زیادہ TTP جو اس ٹائم پہ ہے وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ 6,500 کے لگ بھگ مسلح TTP کے طالبان جو ہیں وہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں افغان طالبان نے بسا رکھے ہیں، ان کو ٹھکانے دے رکھے ہیں، تو ان کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، اور ان کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں۔ شاید اگر ہم اس کا تجزیہ کریں جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ان کے خلاف کوئی بڑی اپوزیشن ہے نہیں، اور اگر یہ TTP پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو TTP یہ ڈر ان کو ہے کہ یہ ہمارے خلاف کہیں اپوزیشن نہ بن جائے اور ہمارے خلاف مسلح جدوجہد شروع نہ کر دیں۔ تو اس لیے پاکستان جیسے ملک سے طالبان نے، جن کی پاکستان نے 20 سال مدد کی امریکہ اور نیٹو کے خلاف، جب یہ افغانستان میں لڑتے رہے تو پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ہی ان کی مدد کی۔ آج یہ جو حکومت پہ قابض ہیں، اس میں زیادہ مدد جو ہے وہ پاکستان کی ان کے ساتھ شامل تھی، تبھی امریکہ یہاں افغانستان سے نکلنے میں کامیاب ہوا اور افغان حکومت جو ہے وہ طالبان کے ہاتھوں میں آئی۔ مگر چونکہ ان کو مشکلات ان کی یہی ہیں کہ ان کے معاہدے ہیں، TTP، حافظ گل بہادر گروپ، لشکر اسلامی اور دیگر کلدن تنظیمیں جو ہے، جماعت الحرار وغیرہ، اس لیے ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کرتے ہیں۔ اور اب بات اتنی آگے بڑھ گئی ہے ناظرین کہ پاکستان میں اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں مکمل طور پہ انسرجنسی ہے۔ آپ ایسا سمجھے کہ ملک میں جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، یہ پورے خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی ہے۔ اپر دیر میں جو بارڈر کراسنگ ہے وہاں سے دراندازی ہوتی ہے، اب یہ کرم سے دراندازی ہوئی، بلوچستان کے سمبادہ سے دراندازی ہو رہی ہے، باجوڑ کے مختلف علاقوں کنڑ سے دراندازی باقاعدہ جو ہے وہ ہو رہی ہے، شمالی وزیرستان کے علاقے، جنوبی وزیرستان کے علاقوں سے دراندازی ہو رہی ہے، اور شدت پسند پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ باجوڑ میں آپ دیکھیں تو باجوڑ میں اس ٹائم پہ 1300 کے قریب شدت پسند پاکستان میں موجود ہیں، جس میں 80 سے 90% سیکیورٹی ایجنسیوں کا بتانا ہے کہ اس میں افغان جنگجو شامل ہیں۔ تو وہاں پہ آپریشن چل رہے ہیں، باقاعدہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، مگر چونکہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے پاکستان میں اس ٹائم پہ، ہم میں اتفاق کی بڑی کمی ہے ناظرین۔ پاکستان میں سیاسی مسائل بہت زیادہ ہیں، سیاسی حکومتیں ہیں اس ٹائم پہ، حالانکہ ایک ہائیبریڈ نظام ہے اور اس نظام میں زیادہ پاور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ اس کے باوجود خیبر پختونخوا کی حکومت کا اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ ہے نہیں۔ ہم اس پہ کافی بار بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے شدت پسندوں کا خاتمہ کرنا ہے تو قبائلی عمائدین کے ساتھ ساتھ آپ کو صوبے کی حکومت کو ہاتھ میں لینا ہوگا، آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب اس بار جو شدت پسندی ہے خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں، ڈیر اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، بنو میں، کوہاٹ میں، ہنگو میں 1-2 کارروائیاں ہوئی ہیں، لکی مروت میں، کرک میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، باجوڑ میں، اپر دیر میں، ان علاقوں میں شدت پسندوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، اور ہماری فرنٹ لائن کی پولیس جو ہے ان کے خلاف لڑ رہی ہے، مگر کافی مشکلات آ رہی ہیں سیکیورٹی فورسز کو۔ آپ بنو کا حملہ دیکھیں، ایک بہت بڑا حملہ تھا بنو کینٹ کے بعد، یہ بنو FC لائن پہ جو کوہاٹ روڈ پہ ہے، یہ ایک بڑا حملہ تھا۔ کینٹ کا جو حملہ تھا اس میں 14 خودکش حملہ آور تھے، وہ پاکستان کی تاریخ میں خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ کینٹ پہ کیا گیا تھا۔ یہ ایسے ایریاز ہیں ناظرین کہ یہاں پہ سیکیورٹی کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے، یہاں پہ دہشت گردوں کا داخلہ انتہائی مشکل ہوتا ہے، بارڈر بھی کراس کر لیتے ہیں شدت پسند، اور پھر ایسے ایریاز میں جہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پہ بھی یہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بنو میں جو حملہ ہوا اس میں 6 سیکیورٹی فورسز کی جانیں گئی ہیں اور 7 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایک بیچ میں خودکش حملہ ہوا تھا، 13-14 گھنٹے یہ لڑائی جو ہے وہ جاری رہی۔ اب لڑائیاں کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ FC لائن پہ حملے ہو رہے ہیں، پولیس لائن پہ حملے ہو رہے ہیں، پولیس تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، چیک پوائنٹوں پہ حملے ہو رہے ہیں، چوکیوں پہ پولیس کے حملے ہو رہے ہیں۔ تو تمام تر جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں وہ ان پہ ہو رہے ہیں جو پاکستان کے بارڈر کی حفاظت اور پاکستان کے عوام کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔
تو عوام میں یہ جو خوف زیادہ پیدا ہوا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے، لہذا پاکستان کو ایک پورا حل اس کا نکالنا پڑے گا۔ بارڈر سے کیسے آتے ہیں؟ بارڈر پہ ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ 2640 کلومیٹر کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، اس پہ انڈیا بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں۔ ہر دور حکومت میں انڈیا کے اچھے تعلقات افغانستان کے ساتھ رہے، چاہے وہ منموہن سنگھ کے 11 سال ہوں اور مودی کی یہ 10 سال ہوں، ان 21 سالوں میں ان کے تعلقات کافی بہتر رہے۔ اسی طرح ایران کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، 904 کلومیٹر کا ہمارا وہ بارڈر جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے۔ تو انڈیا کو پتہ ہے کہ افغانستان کا یہ بارڈر اور ایران کا یہ بارڈر، ان دو صوبوں میں اگر ہم نے حالات خراب کرنے، انسرجنسی یہاں پہ ضرور کرنی ہے تاکہ پاکستان اٹھ نہ سکے اور اس کی اکانومی بھی خراب رہے اور دہشت گردوں کی لسٹ میں یہ رہے اور یہاں پہ انسرجنسی جیسے حالات ہوں، یہ مشکلات سے نہ نکل سکے۔ پاکستان اپنی کوشش کر رہا ہے، مگر پاکستان کو اس بار اپنے بارڈر کو سیو کرنا پڑے گا۔ ایران کے ساتھ تو ہمارے تعلقات تقریباً اس بار اچھے ہو گئے ہیں۔ جو اسرائیل اور ایران کی 12 دن کی جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کے جو ٹھوس موقف تھا، پاکستان کا جو میدان میں ان کے ساتھ کھڑا رہا، کھلے عام کھڑا رہا، اس کے بعد ایران کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات بن گئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آکسیجن جو BLA اور BLF کو، بلوچ لبریشن آرمی کو اور بلوچ لبریشن فرنٹ کو فراہم کی جا رہی تھی، وہ تقریباً وہاں سے ختم ہو گئی ہے۔ اور انڈیا جو مداخلت کر رہا تھا، اب بھی ان کی مداخلت ہے مگر تھوڑی کم ہو گئی ہے وہاں پہ۔ مگر پاکستان نے اب افغانستان کے حوالے سے بات کی ہے کہ BLA اور BLF جو ہے وہ افغانستان میں بھی سرگرم ہے اور TTP کا اور ان کا جو ہے وہ آپس کا اتحاد بھی ہے۔ تو افغانستان میں اس ٹائم پہ انڈیا، اب یہ زلزلہ آیا ہے تو 18 گھنٹوں کے اندر انہیں اپنی امداد پہنچائی ہے اور ان کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات بن گئے ہیں۔ حالانکہ شروع میں ایسا لگ رہا تھا 2021 میں جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی اور کابل کو فتح کیا گیا تو ہمارے ISI کے سربراہ اس ٹائم پہ جنرل فیض تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان نے افغانستان کو فتح کیا ہے، کابل کو پاکستان نے فتح کیا، اور دنیا بھی مان رہی تھی کہ طالبان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ 25-30 ہزار طالبان افغانستان کو کیپچر کر لیں، مگر یہ 2.5 لاکھ افغان کی آرمی جو بھاگی ہے، اس کے پیچھے پاکستان کی ایجنسیاں تھیں، پاکستان کی افواج تھی، پاکستان کی مدد تھی۔ پاکستان کی مدد کے بغیر افغان طالبان یہ حکومت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ پراکسی لوگ سمجھتے تھے ان طالبان کو پاکستان کے۔ اب بھی جو لبرل طبقہ ہے، جو اشرف غنی اور حامد کرزئی کے دوار کے لوگ ہیں، اب بھی طالبان کو پاکستان کے پراکسی سمجھتے ہیں اور پاکستان کے تعلقات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں۔ اگر 2021 سے پہلے کا دیکھا جائے تو TTP کے اتنے حملے پاکستان میں تھے نہیں۔ سال 2015 تک پاکستان نے جو آپریشن کیا ضرب عضب، اس کے بعد حملے بڑے کم ہو گئے تھے۔ اب یکدم جو 2007 میں انہوں نے جس طرح اپنی TTP تنظیم بنائی اور لڑتے رہے، اب ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ طاقت ان میں آ گئی ہے، جو تعداد ہے وہ کافی بڑی ہے۔ اور اس ٹائم پہ جو تنظیمیں ہیں، مختلف تنظیمیں TTP کی یا شدت پسند تنظیمیں جو ہیں، کردن تنظیمیں جو ہیں، ان کی تعداد 70-75 ہو گئی ہے اور وہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو پاکستان کو بیٹھنا پڑے گا افغان طالبان کے ساتھ، افغان طالبان کو بٹھانا پڑے گا۔ آخر میں یہ حالات اگر آگے جاتے ہیں، بڑھتے ہیں مزید دیگر صوبوں کی طرف، اور یہی حالات رہتے ہیں جس طرح خیبر پختونخوا میں ہیں، تو آگے پھر بڑی مشکلات ہوں گی پاکستان کے لیے۔ اور پاکستان پھر جو اڈے ہیں افغانستان پہ، وہ پاکستان پھر وہاں پہ خود ہی سرجیکل سٹرائک وغیرہ کرے گا، تبھی کوئی دوسرا راستہ پاکستان کے پاس نہیں بچے گا۔ فی الحال افغانستان کی فضائیہ اتنی مضبوط ہے نہیں، تو پاکستان کو دیکھنا پڑے گا اور فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں کرم ایجنسی پہ۔ لوئے کرم پہ ایک بار پھر یہ مہورہ کے قریب جو ہے مسافر گاڑی ہے، اس پہ حملہ کیا گیا ہے اور اس میں جو 7 افراد تھے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ درہ آدم خیل سے یہ گاڑی سدہ کی طرف جا رہی تھی۔ 12 مشتبہ افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ مگر ناظرین، کرم میں فسادات اس سے پہلے شیعہ سنی کافی زیادہ تھے اور ایک بار پھر یہ حملہ ہوا ہے۔ یہ لگ تو ایسے رہا ہے کہ ذاتی دشمنی اور ساتھ بیچ میں یہی جو فسادات ہیں، مذہبی فسادات ہیں، اس کا حصہ ہو سکتے ہیں، مگر فی الحال یہ ذاتی دشمنی لگ رہی ہے۔ اور اگر یہ آگ مزید بھڑکتی ہے تو 2024 کے آخر میں کہ 11ویں مہینے میں جو بگن میں حالات خراب ہوئے، مندورے میں ہوئے، چھپری میں ہوئے، اسی طرح اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ زیادہ تباہی ہوگی، کیونکہ وہاں پہ پورا 1 سال جو ہے وہ آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹتے رہے اور حالات بڑے خراب رہے۔ وہاں پہ بھی ناظرین اگر آپ دیکھا جائے، اصولی بات اگر کی جائے
تو افغانستان میں جو لڑ رہے تھے اب افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی ہے، اور جو شام میں لڑ رہے تھے شام میں جنگ ختم ہو گئی ہے۔ وہاں پہ جو جنگجو تھے وہ پراکسی وار یہاں پہ جو لوگ آ گئے ہیں سنی اور شیعہ، وہ لڑنے والے جو شام میں لڑ رہے تھے، جو افغانستان میں لڑ رہے تھے، اب واپس جو یہاں پہ آ گئے ہیں، کیونکہ یہ پہلے مرکز بھی طالبان کا رہا ہے، تو جب واپس آ گئے یہاں پہ تو وہ اب پراکسی وار انہوں نے آپس میں شروع کر دی ہے، اور وہ مذہبی رنگ لبادہ اس میں زیادہ ہے۔ اللہ خیر کرے، مزید کرم کے حالات خراب نہ ہوں۔ آج یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے۔ ناظرین، بلوچستان کوئٹہ بلوچستان کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ وہاں پہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے شدت پسندوں نے جو ہے وہ کارروائیاں شروع کر رہی ہیں، اور پاکستان سیکیورٹی فورسز جو ہے ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں، اور زیادہ نقصان شدت پسندوں کا ہو رہا ہے جب سے آکسیجن ایران کی طرف سے بند کی گئی ہے۔ جب بلوچستان کوئٹہ میں بی این پی کا جو جلسہ تھا، شہوانی اسٹیڈیم کی پارکنگ میں جو دھماکہ ہوا ہے، خودکش دھماکہ ہوا ہے، اس میں 15 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 31 بیچ میں زخمی ہیں۔ اسحاق، نجیب، شان، حنیف، مدد خان، حفیظ، عبدالنبی، نصر اللہ، اللہ بخش، نجیب اور وقار بیچ میں شہید ہو گئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 31 ہے۔ اور سردار اختر مینگل جو سربراہ ہیں بی این پی کے، اور اس ٹائم پہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں نامزد کردہ ہیں محمود خان اچکزئی، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ دونوں جو ہے وہ سیف ہیں، محفوظ ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑا واقعہ ہے، ایک بڑا خودکش حملہ ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ داعش نے کیا ہے۔ داعش اسی طرح حملے اس سے پہلے کرتے رہے۔ یہ دوسرا 6 مہینوں میں دوسرا بڑا حملہ تھا سردار اختر مینگل پہ، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اسی طرح داعش جو حملے کر رہی ہے وہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے خلاف بھی، ان کو رہنماؤں کو بھی قتل کرنے کے بعد ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ تو بلوچستان میں یہ دوسرا بڑا حملہ تھا، اور ساتھ وہاں پہ مچ میں اور مستونگ میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے خلاف جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ٹارگیٹڈ آپریشن چل رہے ہیں۔ ایک ہفتے میں مچ میں اور مستونگ میں جو سیکیورٹی فورسز آپریشن کیے، اس میں 21 بی ایل اے کے شدت پسندوں اور دہشت گردوں کو اب تک ہلاک کیا جا چکا ہے۔ بات کرتے ہیں ناظرین، افغان مہاجرین پاکستان میں جتنے بھی ہیں ان کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، پی او آر کارڈ والوں کو، جن کی تعداد 1.4 ملین تھی۔ 30 جون 2025 کو ان کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا گیا۔ 30 اپریل 2025 کو اے سی سی کارڈ والے جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ تھا ان کو جو ہے وہ غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، جن کی تعداد 8 لاکھ تھی، اور جو غیر قانونی تھے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھے 5 لاکھ سرکار بتاتی ہے۔ ان کی تعداد ایکچوئل میں اگر دیکھی جائے تو وہ 1.5 ملین اور 2 ملین سے زائد ہوں گے۔ ٹوٹل تقریباً سرکار کے مطابق 2.7 ملین ہے۔ 4 ملین سے زائد جو اندازے بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں غیر قانونی افغان مہاجرین موجود ہیں، اور جو باقی ویزے پہ ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ جو غیر افغان مہاجرین ہیں اب ان کو مکمل طور پہ غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، ان کے خلاف آپریشن چل رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں چل رہی ہیں۔ ان کی جو موبائل سمیں تھیں ان کو بلاک کر دیا گیا ہے، ان کے پی او آر کارڈ اور اے سی سی کارڈ ختم ہو گئے۔ اب ملک میں افغان مہاجرین کا ورڈ یا پناہ گزین کا ورڈ استعمال نہیں ہوگا۔ جو افغان شہری پاکستان میں رہتے ہیں ان کے پاس پاکستان کے ویلڈ ویزے ہوں گے ان کے پاسپورٹ پہ، تبھی وہ پاکستان میں رہ پائیں گے، ادروائز وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے۔ ان کے خلاف مختلف علاقوں میں گرفتاریاں چل رہی ہیں، پراپرٹیز کو بتا دیا گیا ہے، اسکولوں میں داخلے ان کے بند کر دیے گئے ہیں، یونیورسٹیوں میں داخلے ان کے بند کر دیے گئے ہیں۔ مگر چونکہ افغانستان میں اس ٹائم پہ زلزلے قدرتی آفات آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ 1400 افراد کی جانیں زلزلوں میں گئی ہیں، اس وجہ سے اس کے بعد ان افغان مہاجرین پہ زیادہ طاقت سے ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا۔ بہرحال مختلف علاقوں میں جو افغان شہری ہیں ان کی گرفتاریاں جاری ہیں۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا تھا کہ ہم افغان شہریوں کو گرفتار نہیں کریں گے۔ اب وفاقی حکومت نے ان کو بھی راضی کر لیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اب صوبائی حکومت نے باقاعدہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دے دیا ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی پاکستان میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف آپریشن کریں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، اور ان کو ملک سے بے دخل کریں۔ مزید ڈیٹیل آتی ہے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔